بلیٹن کا آغاز کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خودسار حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حملے کو بزدلانہ اور قابل نفرت فعل قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ نے ذمہ داروں، مالی مددگاروں اور منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام ریاستوں سے پاکستان سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ سلامتی کونسل نے عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے شہید افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے بھارت کے جنگی بیانیے اور نفرت انگیز رویے کے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوششیں گمراہ کن اور ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان امن، استحکام اور تعمیری مکالمے کے لیے پرعزم ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت جارحیت کے خلاف پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا کچھ حصہ استعمال کیا ہے۔ بہت سی ٹیکنالوجی ابھی دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ احمد شریف چودھری نے عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑی ہے، بھارت میں خودداری ہے تو وہ بھی اپنی جنگ لڑ کر دکھائے۔ اور بھارت کی وعدہ خلافیاں خطے کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہی ہیں۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی پر سری لنکا میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے ناقابل تنقید سمجھے جانے والے سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے دیگر معاہدوں سے متعلق یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا اس وقت بھارت کے ساتھ کئی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے، جن میں قومی بجلی کے گرڈز کو جوڑنے اور دوسرا دونوں ممالک کے درمیان زمینی پل تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ میں سری لنکا کے سفیر کا کہنا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے جیسے اہم معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے تو بھارت کے ساتھ بجلی اور ایندھن کے معاہدے کرنے بے وقوفی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دورہ ایران کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف ایرانی صدر کی دعوت پر ایران کے سرکاری دورے پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حالیہ دورہ پاکستان میں ایرانی صدر کی طرف سے دعوت لائے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ وزیر اعظم کی ایران کے سپریم رہنما سید علی خامنئی سے بھی ملاقات ہوگی۔ ایرانی قیادت کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف بتایا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان اور مصالحانہ کوششوں پر بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے آئی ایم ایف اور آنے والے بجٹ کی۔ حکومت چاہتی تھی کہ کسی حد تک تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے۔ آئی ایم ایف نے تنخواہ دار طبقے اور برآمدی شعبے کے لیے ٹیکس ریلیف کو حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا ہے، جبکہ صرف دفاعی بجٹ کو استثناء نہ ہوگا۔ دی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق 2 جون کو پیش کیے جانے والے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، جبکہ ایف بی آر کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 14.1 کھرب روپے سے زائد رکھے جانے کا امکان۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حالیہ جنگ میں انسانی جانوں کے ضیاع کا بڑا دکھ ہے۔ توقع ہے کہ دونوں ممالک حالیہ کشیدگی کا پرامن حل تلاش کر لیں گے۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی پر آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی کارکردگی ایسی تھی کہ قرض پروگرام کی قسط جاری کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ قرض جاری کرنے کا فیصلہ ایگزیکٹو بورڈ نے اتفاق رائے سے کیا۔ قرض کی قسط کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کی ووٹنگ خفیہ رکھی جاتی ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر کی تقرری اور استعفیٰ کسی بھی ملک کا اپنا اختیار ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ میں بھارتی ممبر کی استعفے سے بورڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے پریس کانفرنس سے خطاب میں بھارتی
صحافی نے سوال کیا کہ کیا پاکستان IMF کا پیسہ سرحد پار دہشت گردی میں استعمال کر سکتا ہے؟ جواب میں جولی کوجیک کا کہنا تھا کہ پاکستان کا قرض پروگرام پاکستان میں صرف زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے ہے، بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں۔ رقم صرف اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے دی گئی ہے۔ اس وقت آپ کے لیے چلیں گے سینٹ اجلاس میں، جہاں اپوزیشن رہنما بیرسٹر علی ظفر خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس، ہولڈ ان ابینس، تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ ہندوستان پہ یہ بھی ایک اس سے الزام سامنے آ جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی ڈر اور فکر نہیں، اور نمبر 4 ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے، پانی کو موڑیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا، تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں۔ اب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو میں نے بتایا آرٹیکل 12(4) کے تحت۔ دوسرا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہے، چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں، اور انہوں نے اس پہ لے لیا ہے پانی، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا اس کو بینس میں کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں، اپنے براجز توڑیں، پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں۔ تو اس لیے قانونی طور پہ بھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ اس چیز کو واپس کریں۔ تیسری چیز انٹرنیشنل لا ہے، بین الاقوامی قانون۔ اکبر اللہ۔ خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو قانونی نکات کی روشنی میں غلط ٹھہرا رہے تھے اور اس کے خلاف دلائل دے رہے تھے۔ دل دہلا دینے والی خبر خوزدار سے آ رہی ہے، جہاں خوزدار حملے میں شدید زخمی ہونے والا طالب علم حیدر دوران علاج شہید ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوزدار حملے میں شہید ہونے والے طلباء و طالبات کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 4 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کے لیے بھارت اپنی پراکسیز استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 16 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ کل سے اب تک 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ 11 ہفتوں بعد امدادی سامان کی قلیل سی ترسیل ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں 90 ٹرکوں نے انسانی امداد پہنچائی ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث گزشتہ 2 روز میں فاقہ کشی سے بچوں سمیت 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فاقے سے فلسطینی شہداء کی تعداد 350 سے زائد ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت غزہ کا 81% حصہ اسرائیل کی جانب سے ملٹری زون قرار دیا جا چکا۔ حوثیوں کی جانب سے مسلسل دوسرے روز اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ آئرلینڈ کی فلم، ٹی وی اور کریٹیو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی 116 شخصیات نے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئی اقدام نہ کرنے پر شدید مذمت کی ہے۔ تخلیق کاروں کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم غزہ میں جاری مظالم کے خلاف کھڑے ہوں۔ حمایت میں صرف بیان کافی نہیں ہے، ہمیں اقدامات دیکھنے ہیں۔ وزیر اعظم کے نام کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 20,000 سے زائد بچے قتل کیے جا چکے ہیں۔ خط میں غزہ میں برطانوی اجزاء سے تیار کردہ 2,000 پاؤنڈ بم گرانے کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی حکومت غزہ میں جاری نسل کشی رکوانے میں ناکام رہی ہے۔ برطانیہ عالمی فوجداری عدالت کی تحقیقات سے تعاون کرے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری روکی جائے، تجارت بند کی جائے، عالمی عدالتوں کے فیصلوں کی پاسداری کی جائے۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر سینٹ میں اظہار خیال کریں۔ پاکستان کا تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے، انٹرنیشنل قانون کہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں، باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں، UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے،
اپنے پلینز کے ذریعے, اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہوتا ہے جب آپ ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, ایک معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہے, اور دوسرا ملک یعنی کہ پاکستان ہر وہ کام کر سکتا ہے ہر سطح پہ, قانونی, ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی, وہ جا کے اس کو تباہ کر دے. یہ ہے پوزیشن. اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں, آرٹیکل 54 آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن, آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر, ریلیونٹ, جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں, اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے, اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں, جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف, وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں جو اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل سٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں, جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا, اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں, تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی, جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے, لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے, ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں, اس کو ہم ختم کریں, اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ علی ظفر صاحب. آپ نے 1 سیکنڈ سر مجھے بولنے تو دیں,
मुझे उनको खिराज तहसीन पेश करने दें। उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ इस मामले के आप बैकग्राउंड भी बताया, इसकी मौजूदा हालत भी बताई, वे आउट भी बताया, इंटरनेशनल लॉज भी बताए, और अपना जो एक पाकिस्तानी होने के नाते कौमी उनका जज्बा है और अज़्म है, उसका इजहार भी बड़ी उम्दगी से किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। अब दो सूरतें हैं, या तो प्रोरोक कर दिया जाए, 15 मिनट रह गए, मेरी गुजारिश सुन ले, 15 मिनट रह गए हैं नमाज के खड़े होने में। एक सूरत यह है कि मैं यहाँ ख़त्म कर दूँ, दूसरी सूरत यह है डॉक्टर साहब कि आप स्ट्रिक्टली 4 मिनट बोलें। ओके। सेनेट का इजलास जारी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपने सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए सिंध ताश माहिदे पर जो भारत ने बदमाशी की है, हमें मिलकर इसका सामना करना चाहिए।